بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت النفس۔ اس دن سید محمد حسین طباطبائی درس سے پہلے ہندی مدرسے کے حجرے میں اپنے استاد سے ملنے آئے ہوئے تھے اور معرفت النفس کے طریقے کے بارے میں ان سے اہم سوالات دریافت کر رہے تھے۔ آغا معرفت النفس پر توجہات اور اس حوالے سے فکری سیر میں انسان جب اپنے اندر جستجو کرتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے کہ خود پسندی اور طمع اس کے وجود میں پوشیدہ ہیں اور جتنا وہ آگے بڑھتا ہے خود کو زیادہ آشکار کرتی ہیں۔ استاد نے اپنا سر جھکایا اور وہ دو زانو بیٹھے ہوئے سید محمد حسین کی باتیں سن رہے تھے۔ در حقیقت میں جتنا بھی اپنے آپ میں جستجو کرتا ہوں خود کو پاتا ہوں، اور جو کمالات کی لالچ میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے حتیٰ کہ اپنی فنا کا بھی لالچی ہے، اور میرے لیے حقیقی معنوں میں یہ ایک سوال ہے کہ وصول الی اللہ اور اس کی لقاء کیوں کر انانیت، خود پسندی اور استماع کے ساتھ یکجا ہو سکتی ہیں؟ استاد نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، اس مسئلے کا حل احراق یعنی جلا دینے کے طریقے سے ممکن ہے۔ سید محمد حسین نے مختصر توقف کے بعد پوچھا، احراق، کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ اس کی تمہید کچھ اس طرح ہے کہ سالک ابتدا میں محبت کا قدم اٹھائے، کچھ عرصے بعد جب وہ کمال اور کسی مرتبے تک پہنچ جائے تو متوجہ ہوتا ہے کہ محبت محبوب سے مختلف ہے، اسی لیے وہ محبت کو ترک کر دیتا ہے اور محبوب کو مد نظر قرار دیتا ہے، اور اس کی اس لحاظ سے کہ وہ محبوب ہے عبادت کرتا ہے۔ اگر مزید قدم بڑھائے گا تو متوجہ ہوگا کہ یہ قسم بھی شرک سے پاک نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود کو محبوب کا عاشق سمجھا ہے، جبکہ انانیت اور محبوب کا حب دونوں ذات احدی الہی سے مختلف ہیں۔ بس اس کے عشق کو بھی بھلا دیتا ہے اور کثرت سے عبور کر کے وحدت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر سالک کی انانیت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ اس کے وجود میں خود بینی باقی نہیں رہی ہے، اور اس کے دل کی آنکھ مکاشفات دیکھنے یا نہ دیکھنے، پہنچنے یا نہ پہنچنے، جاننے اور نہ جاننے، قبول کرنے یا مسترد کر دینے، اور ہر اس چیز سے جو ذات معشوق کے علاوہ ہے پوشیدہ ہو جائے گی۔ وحدت کرمان شاہی کہتے ہیں، بازار عشق میں اے عزیز کوئی نہیں خریدے گا، تمہاری ہزار کشف و کرامات میں سے ذرہ برابر بھی۔ خواجہ حافظ بھی کہتے ہیں، میں کدے میں بیٹھنے والوں کے سامنے کرامات کی شیخی نہ بھگارو، ہر بات کا ایک مقام اور ہر نکتے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ سید محمد حسین نے، جو کہ ہوش اور ذکاوت سے سرشار تھے، کہا، کیا یہ وہی مرحلہ ہے جسے اہل معرفت ترک کا نام دیتے ہیں؟ استاد نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، بایزید بسطامی سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے دن میں نے دنیا کو ترک کیا، دوسرے دن آخرت کو، اور تیسرے دن ما سوا اللہ سے عبور کر گیا، اور چوتھے دن پوچھا گیا، ما ترید، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ارید ان لا ارید، میں چاہتا ہوں کہ نہ چاہوں۔ یہ داستان اسی مطلب کی وضاحت ہے جس کی طرف بعض افراد نے سیر اللہ کی 4 منازل بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے: ترک دنیا، ترک آخرت، ترک خود اور ترک۔ اور آپ نے طمع کو منقطع کرنے کے بارے میں جو پوچھا ہے تو سالکوں کے نزدیک وہ اس مرحلے سے عبارت ہے۔ اگرچہ مکمل طور پر طمع کو منقطع کر دینا انتہائی سخت اور دشوار ہے، کیونکہ کافی عرصے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سالک کسی مرحلے پر بھی قصد سے خالی نہیں تھا اور کسی نہ کسی طرح کوئی ہدف رکھتا تھا، اگرچہ یہ مقصد آسمانی اور توحیدی کمالات و مشاہدات تک رسائی پر مبنی ہو۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سید محمد علی، استاد کے فرزند، نے دروازہ کھولا، داخل ہوئے اور والد کی بات منقطع کر کے جلدی سے بولے، سلام پدر جان، والدہ نے وضع حمل کیا ہے، دائی کا کام پورا ہو گیا ہے اور بچہ الحمدللہ سلامت ہے، کچھ پیسے دیں تاکہ ہم دائی کو دے سکیں۔ استاد مسکرائے، اور چونکہ حالیہ بڑھتی ہوئی مشکلات نے ان کی غربت میں اضافہ کر دیا تھا، بولے، سلام آغا محمد علی، میرے پاس کوئی نقد رقم نہیں ہے کہ دے سکوں۔ سید محمد علی نے والد کو دیکھا، دروازہ بند کیا اور تیزی سے مدرسے سے باہر نکل گئے۔ سید محمد حسین کی دلی خواہش تھی کہ وہ کچھ کر سکیں، لیکن رضا خان نے سرحدیں بند کر دی تھیں اور زراعتی زمینوں کی آمدنی بہت دن ہوئے تبریز سے عراق نہیں پہنچی تھیں، اسی لیے ایرانی طلاب کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی تھیں، اور قمر السادات اور سید محمد حسین بھی سخت تنگی میں مبتلا ہو گئے تھے۔
سید محمد حسین نے اپنے استاد کی طرح گفتگو کو اپنی جگہ پلٹایا اور کہا، انسان کے اندر موجود اس طمع کو مکمل طور پر ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ استاد گویا انسان کے وجود کی منازل میں اس معمے کا حل ایسے رکھتے تھے جیسے کسی کی مٹھی میں انگوٹھی ہو۔ انہوں نے کہا، طریقہ احراق اسے حل کر دیتا ہے۔ سالک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی طمع کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے اس کے وجود کو لالچی بنایا ہے، اسی لیے وہ طمع کرتا ہے۔ اگرچہ اس مفہوم کا ادراک نظری نہیں ہے بلکہ ذوقی ہے، جو کہ اس پر مسلسل اور گہری توجہ سے انسان کا ملکہ بن جائے گی۔ اگر کوئی ایک مرتبہ بھی اس معنی کا ادراک کر لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ادراک دنیا و ما فیہا کی تمام لذتوں کی مانند ہے۔ سید محمد حسین نے، جن کی آنکھوں سے اپنی فنا کی پیاس آشکار تھی، کہا، آغا لیکن انسان پہلے مرحلے میں جس قدر بھی خود پر توجہ کرے اس طمع کو خود میں موجود پاتا ہے۔ احراق کے طریقے تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استاد نے جواب دیا، دراصل طریقہ احراق قرآن کریم کی آیات سے استفادہ کر کے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجہ بخش ہونے کے لیے استاد معرفت النفس کی توجہات میں شاگرد کو اس کے وجود میں موجود ایک حقیقت کی جانب متوجہ کرتا ہے، جس پر مسلسل مرکوز رہنے سے اچانک اس کی تمام خود پسندی انانیت کی نفی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی طریقہ احراق میں سیر کرے تو کئی سالوں کی راہ کم تر مدت میں طے کر لے گا۔ ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ سید محمد علی آئے اور کہا، پدر، گھر والے دائی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے صابن اور دوسرے وسائل چاہتے ہیں۔ پدر نے کہا، میرے بیٹے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بیٹے نے دوبارہ دروازہ بند کیا اور مدرسے سے بھاگتا ہوا نکل گیا۔ سید محمد حسین اپنی پوری توجہ سے استاد کی آنکھوں میں خیرہ تھے اور ان کا دل چاہتا تھا کہ استاد کی غربت کے اس رنج میں کمی کر سکیں۔ حال ہی میں سید ابو الحسن اصفہانی کے مطابق استاد کے درس میں شرکت کرنے والے طلاب کا ماہانہ شہریہ منقطع کر دیا گیا تھا اور سید محمد حسین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن استاد نے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو مکمل تسلط کے ساتھ اپنی بات جاری رکھی۔ طریقہ احراق کا ایک حصہ یہ عملی دستور ہے جسے سالک کو خبیر استاد کی زیر نظر طے کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی نظریاتی وضاحت کے لیے اس آیت سے استفادہ کیا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصائب و مشکلات میں بشر کئی طرح سے خود کو تسلی دے سکتا ہے، لیکن خدا نے طریقہ احراق کے ذریعے راستہ آسان بنا دیا ہے، اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو اس طمع کو جلا دینا چاہتا ہو اور ایک تعبیر کے مطابق اس خود پسند میں کو اپنے وجود میں رکھتا ہو، اسے متذکر ہو جانا چاہیے کہ وہ خود اپنی تمام وابستگیوں کے ساتھ سب کا سب خدا سے متعلق ہے اور اس کی ملکیت ہے، کہ ایک دن انہیں انسان کو بطور امانت دیا گیا اور ایک دن ان سب کو واپس لے لیا جائے گا۔ انسان جب یہ سمجھ لے کہ شروع سے ہی وہ مالک نہیں ہے اور اپنے لیے کسی قسم کی مستقل ملکیت کا قائل نہ ہو، تو تمام متعلقات اور ہر اس چیز کو جسے خود سے مربوط سمجھتا ہے ہاتھ سے چلے جانے سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اس معنی پر توجہ راستے کو سالک کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ سید محمد حسین آہستہ آہستہ استاد کے وجود میں شیوہ احراق کو ان کے صبر اور دائی کو کچھ نہ دے پانے سے تطبیق دے رہے تھے۔ انہیں وہ ماجرا یاد آیا جو استاد کے ایک شاگرد نے انہیں سنایا تھا۔ جب استاد کا ایک فرزند بجلی کا جھٹکا لگنے سے دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ شاگرد استاد کو تسلی دینے کے لیے ان کے پاس گئے۔ وہ اس قدر پرسکون اور لا تعلق تھے کہ وہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا اور بجائے اس کے کہ میں انہیں تسلیت پیش کروں، انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا، توحید عملی کیا ان توجہات کے منقطع ہو جانے کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جس کے بارے میں انسان گمان کرتا ہے کہ ان کا مالک ہے؟ سید محمد حسین اپنے خیالات سے باہر نکل آئے، استاد کی گفتگو پر متوجہ ہو گئے۔ انسان کے لالچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غنی مطلق نے بندے کو اس کی ذات کے مطابق فقیر خلق فرمایا ہے، اور فقیر طبعی طور پر تقاضا اور خواہش رکھتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں مانگتے ہو، کیونکہ فقر اپنی ذات میں مانگنا اور گدائی کرنے سے عبارت ہے۔ سالک اپنی سیر کے دوران اگر طمع کرے تو اسے متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کی خلقت و ہستی کی بنیاد خدا نے شروع سے طمع پر رکھی ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ طمع کو بالکل نابود کر دیا جائے۔ یہ طمع اس دعا میں قابل توجہ ہے جسے سید ابن طاووس نے اقبال الاعمال میں نقل کیا ہے۔
سید محمد حسین جو کہ استاد کے چہرے اور گفتگو میں محو تھے، انہوں نے کہا، آغا، اس لالچ کے منقطع کرنے اور وابستگی کو برطرف کرنے میں ولایت اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا، انسان اپنی سیر کی ہر حالت میں امام علیہ السلام کے نورانی مراتب میں ہے، اور ہر حال میں اور ہر منزل میں جہاں تک وہ پہنچے امام اس مقام کے حامل ہیں اور اس منزل سے عبور کر چکے ہیں، حتیٰ مقصد تک رسائی کی حالت میں بھی وہ اس مقدس وجود سے آگے نہیں ہو سکتا، اور تمام ممالک میں اس ملک کے مالک امام ہیں، بلکہ سالک ان کے مقدس وجود کے ساتھ ان کی سمت اور ان میں سیر کرتا ہے۔ اسی لیے سالک کے لیے استاد خاص یعنی امام کی ہمراہی اہم ترین شرائط اور عظیم ترین لوازمات میں سے ہے۔ اسماء و صفات میں سیر کے ساتھ سیر اللہ میں وحدت، اسماء و صفات الہی کے مراتب میں سیر جو کہ مقام امام ہے اس سے مختلف نہیں ہے، بلکہ یہ آپس میں بہت نزدیک ہیں۔ دراصل عملی سیر میں نورانیت امام علیہ السلام پر سالک کی توجہ اس کے خداوند تبارک و تعالیٰ سے رابطے کی گمشدہ کڑی ہے، اور اس قسم کی توجہ اور تمرکز مسلسل مشق سے انسان کے شہود میں مؤثر اور نتیجہ بخش ثابت ہوگی۔ سید محمد حسین نے کہا، کیا نورانیت امام علیہ السلام اور خدا پر توجہ میں کسی قسم کی دوگانگی نہیں ہوگی؟ سیر اللہ اور اسماء و صفات الہی کے مراتب میں سیر جو کہ مقام امام ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ آپس میں بہت نزدیک ہیں۔ اس مرحلے پر دوگانگی پائی نہیں جاتی ہے، بلکہ جو بھی ہے وہ وحدت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ امام اللہ ہے یا اللہ امام ہے، بلکہ امام مخلوق خدا ہیں اور اپنے مستقل وجود میں، یعنی ایک ایسا وجود جو خدا پر، اور اپنے مستقل وجود میں یعنی ایک ایسا وجود جو خدا کا دیا ہوا ہے، دوسروں کی مانند خود سے کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ماہ رجب میں دعائے نہیہ مقدسہ کے اس حصے میں اس حقیقت کی اچھی تائید موجود ہے۔ مصباح المجتہد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 803 پر استاد نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ کہنے لگے، بزرگوں میں سے ایک اپنے سلوک کے دوران اپنے استاد کے پاس گئے، ظلم و عصیان کی کثرت کی شکایت کی۔ ان کے استاد نے انہیں اپنے رب کی طرف توجہ کرنے کو کہا۔ کچھ دن کے بعد وہ ایک اور استاد کے پاس گئے تو انہوں نے نفس کے بارے میں بات کی۔ وہ رونے لگے اور کہا، آپ دونوں استاد طریق ہیں لیکن مجھے مختلف امور کی دعوت دے رہے ہیں۔ استاد نے کہا، اے نور چشم، دونوں جواب ایک ہی ہیں، وہ تمہیں رفیق کی طرف بلا رہے ہیں اور میں طریق کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ استاد نے یہ بات کہی اور دیر تک خاموشی اختیار کر لی۔ سید محمد حسین نے اپنے سوال کا جواب پا لیا تھا۔ انہوں نے کہا، آغا، آپ کا بیان بہت راہ کشا تھا، مجھے امید ہے کہ غور و فکر کے ساتھ میں اس سے استفادہ کر سکتا۔ ہاں آغا محمد حسین، ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، جان لینا کافی نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کامیاب ہیں۔ انشاءاللہ معرفت النفس کے حوالے سے آپ جو دن میں کم از کم آدھے گھنٹے تفکر و توجہ کرتے ہیں اسے جاری رکھیے۔ انشاءاللہ بعد کے مراتب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس راہ کی بنیاد وہی مراقبہ ہے۔ یہ توجہات بھی مراقبے کی راہ میں اور اس کے اعلیٰ مراتب میں بیان ہوتے ہیں۔ سید محمد حسین نے، جن کی باتوں میں شکر گزاری واضح تھی، کہا، آغا، خدا آپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ اس وقت حجرے کا دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز دوبارہ آئی۔ استاد نے داخل ہونے کی اجازت دی۔ کئی شاگرد تھے جو درس کے لیے آئے تھے، وہ ایک ایک کر کے سلام و احترام کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ سید محمد حسن، سید ہاشم حداد، سید احمد کشمیری، شیخ محمد رضا مظفر، شیخ علی قسام، شیخ علی اکبر مرندی، شیخ عباس قوچانی، حاج محمد تقی لاری، شیخ محمد تقی بہجت، سید ابو القاسم قوئی، سید علی نوری، شیخ حسن خراسانی، شیخ ابو الفضل نجفی، سید ہاشم رضوی، شیخ محمد شریعت اور مرزا حسن مصطفی وغیرہ، وہ سب استاد کے گرد بیٹھ گئے اور ان کی گفتگو کا انتظار کرنے لگے۔ استاد نے طویل اور عمیق سکوت کے بعد اپنا سر اٹھایا اور ان موضوعات پر گفتگو شروع کی۔ توحید افعالی اور یہ اہم حقیقت کہ سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ توجہ اور ادراک کے اس نقطے تک پہنچے کہ عالم میں اس حقیقت کا سمجھنا اس کے لیے روز روشن کی مانند ہو، وہ خدا کی فاعلیت کو ہر ایک اتفاق میں مشاہدہ کرے
اور اگر کوئی بات اس کی پسند، عادت اور معمول زندگی کے خلاف واقع ہو، جیسے غربت، مرض اور دیگر مصائب، تو وہ توحید سے اپنی آشنائی کو بھلا نہ دے اور متوجہ رہے کہ عالم خدا کے مکمل اختیار میں ہے۔ اس مرتبہ حجرے کا دروازہ زور سے کھلا اور استاد کے بچوں میں سے ایک اور تیزی سے آیا اور اس نے والد کی بات کاٹ دی۔ بابا کہہ رہے ہیں کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو دائی کے لیے سگریٹ ہی دے دیں۔ والد نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ تلاش کرنے کے بعد کہا، وہ بھی نہیں ہے۔ بیٹے نے مایوس ہو کر دروازہ بند کیا اور مدرسے سے چلا گیا۔ سید محمد حسین سب لوگوں کے درمیان کنکیوں سے اپنے مظلوم لیکن توانا استاد کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اور جب کہ وہ اپنی غربت کو بھول چکے تھے، متوجہ ہوئے کہ اس لمحے ارادہ خدا سے تمام شاگرد توکل، غربت اور ناداری پر صبر اور زندگی کے تعلقات میں اپنی ملکیت نہ دیکھنے پر مبنی عظیم درس استاد سے سیکھ رہے تھے۔ انہیں استاد کی بات یاد آئی کہ وہ فرماتے تھے، میری زندگی میں سختیاں جس قدر زیادہ ہوں، میرے نشاط میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ استاد نے جب کہ ان کے احوال میں ذرہ برابر تغیر یا پریشانی کا شائبہ تک موجود نہیں تھا، توحید افعالی کی منزل میں سالک کی نگاہ کے بارے میں اپنی بات آگے بڑھائی۔ اسی وقت جب سب شاگرد ان کے کلام میں محو تھے اور اس کی گہرائی میں غوطے کھا رہے تھے، اچانک استاد کے سر کے اوپر موجود ہیٹر سے زوردار آواز بلند ہوئی اور اس میں سے بہت سی گرد و خاک نکلی، جیسے وہ دو چھتی کا ملبہ رہا ہو۔ شاگرد جو بوکھلا گئے تھے تیزی سے اٹھے اور حجرے کے دروازے کی طرف بھاگے۔ ہر ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل رہا تھا کہ خود پہلے نجات پا جائے۔ حجرہ گرد و خاک سے بھر گیا تھا، لیکن استاد اسی طرح اپنی جگہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ہل نہیں رہے تھے۔ سید محمد حسین بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے اور چاہتے تھے کہ حجرے سے فرار ہو جائیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ گھمایا اور استاد کو غور سے دیکھنے لگے۔ لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دھول مٹی جلد ہی بیٹھ گئی اور استاد کا چہرہ حجرے کے آخر سے نمایاں ہوا۔ وہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے اور جیسے کچھ نہ ہوا ہو انہوں نے زور سے شاگردوں سے کہا، آ جاؤ اے توحید افعالی تلاش کرنے والوں۔ شاگرد جو حجرے کے باہر جمع تھے، انہوں نے استاد کے سر کے اوپر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ شور شرابہ ہیٹر سے گرد و خاک نکلنے کے باعث ہوا تھا، اور وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید کمرے کی چھت گر رہی ہے۔ سب استاد کی جانب سے توحید افعالی کے عملی امتحان میں فیل ہونے کی شرمندگی کے ساتھ حجرے کے اندر واپس آ گئے۔ اس کے بعد استاد نے ملی ہنسی کے ساتھ دوبارہ کہا، اے توحید افعالی کے تلاش کرنے والے حضرات، آئیے اور تشریف رکھیے۔ کچھ دیر کے بعد درس کی محفل تمام ہوئی اور استاد مسجد کوفہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے عصا کا سہارا لیا اور بغیر کچھ کہے شاگردوں کے درمیان سے خارج ہو گئے۔ سب شاگرد بھی، جن میں سے ہر ایک کے دل میں طوفان برپا تھا اور اس واقعے کی وجہ سے اپنے گریبانوں میں منہ ڈالے ہوئے تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ استاد سیڑھیوں سے نیچے اترے اور مرزا حسن مصطفی، جو کہ تقریباً 25 سالہ جوان تھے اور حال ہی میں استاد کے شاگردوں میں شامل ہوئے تھے، تجسس کے مارے ان کے پیچھے چل پڑے۔ انہیں معلوم تھا کہ استاد عصر کے وقت مسجد کوفہ کی طرف جاتے ہیں اور ان کے عجیب احوال سے تازہ آشنا ہوئے تھے۔ مرزا حسن تجسس کے باعث جاننا چاہتے تھے کہ استاد، جن کے پاس دائی کو دینے کے لیے کوئی رقم بلکہ سگریٹ تک نہیں ہے، وہ نجف سے کوفہ کیسے جائیں گے۔ اسی لیے وہ ہندی مدرسے کے گیٹ سے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ استاد عصا لیے محلہ اشراق سے شارع امام زین العابدین اور وہاں سے دروازہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ مرزا کی نظر اسی وقت بازار بزرگ کے داخلی دروازے پر پڑی اور انہیں وہ لمحہ یاد آ گیا جب وہ استاد سے آشنا ہوئے تھے۔ وہ نجف آئے ہوئے تھے تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کی ہم جواری سے استفادہ کرنے کے ساتھ قاضی کے حضور سے فیض پائیں، لیکن ان کے خلاف بعض افراد نے جو بدگوئی کی فضا قائم کر رکھی تھی، اسی لیے خود سے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ ایک دن وہ بازار بزرگ کے داخلی دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو حرم کے در سلطانی سے آ جا رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ نجف میں وہ چاہتے تھے کہ قاضی کی خدمت میں ضرور حاضری دیں، لیکن اس جماعت کے خوف سے ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اسی وقت انہوں نے اپنے سامنے ایک سید کو دیکھا جو حرم سے باہر آئے ہیں اور ان کے ارد گرد نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ نور سید کے جسم کے 6 پہلوؤں سے خیرہ کنندہ چمک کے ساتھ ساطع ہو رہا تھا۔ وہ سید حرم کے در سلطانی کے پاس سے ملا فتح علی سلطان آبادی کے مزار تک گئے اور فاتحہ پڑھنے وہاں بیٹھ گئے۔
اسی وقت سید نے کسی سے کچھ کہا اور وہ شخص مرزا حسن کی طرف آنے لگا۔ مرزا حسن کے جن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس شخص نے ان صاحب کی طرف اشارہ کیا جو نور میں غرق تھے اور کہا، وہ سید کہہ رہے ہیں، اے وہ کہ جس کا نام حسن، جس کا باطن حسن، شکل حسن اور شغل حسن ہے، ڈرتے کیوں ہو؟ ہمارے پاس آ جاؤ اور ڈرو نہیں۔ مرزا حسن اس طرح قاضی کی خدمت میں پہنچے تھے۔ انہوں نے جب سے استاد کے عجیب احوال دیکھے تھے ان کی روحانیت اور عبودیت سے متاثر ہو گئے تھے، اور اب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ استاد خالی جیب اور گرم موسم میں جبکہ پیدل چلنا ناممکن تھا کس طرح خود کو مقصد تک پہنچائیں گے۔ آہستہ آہستہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ بازار کے آخر تک پہنچ گئے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا دیہاتی شخص قاضی کے سامنے آیا، انہیں 1 دینار کا نوٹ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسی وقت استاد نے، جو کہ بظاہر مرزا حسن کی موجودگی سے بے خبر تھے، اپنا چہرہ گھمایا اور انہیں دیکھ کر کہا، مرزا حسن، تم نے دیکھا کہ خدا قادر ہے؟ مرزا حسن نے، جن کی پیشانی پر اب پسینہ آ گیا تھا، شرمندگی سے اپنا سر ہلایا، تفکر میں ڈوب گئے۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ عارف کا قلب سال ہر سال کثرتوں کی تگ و دو میں سیخل ہو جاتا ہے، اور توحید کے دریچوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کئی سالوں تک اپنے دل کو توجہ اور ریاضت میں مصروف رکھا جائے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس حوالے سے مصائب انسان کے ارتقاء میں انمول نقش ادا کرتے ہیں، اسی لیے دنیا میں اس کی درگاہ میں قبولیت پانے والوں کے لیے فقر، بلائیں، رنج و غم اور مصائب معشوق کے قاصد ہیں، یہاں تک کہ انسان کے باطن کا اندھا پن ولایت کے دست کیمیا سے تیز بین اور توحیدی نگاہ میں تبدیل ہو جائے۔ جو بھی اس بزم میں زیادہ مقرب ہے اسے زیادہ جام بلا دیا جاتا ہے۔